بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو لے پالک یا اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، اس کا کوئی وہ جس والدین کے پاس وہ پل رہا ہوتا ہے، ان کی جائیداد میں کوئی حصہ ہے، قانوناً بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ تو اس ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے جو نئے لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے شیئر آف اڈاپٹڈ چائلڈ، لے پالک کا جائیداد میں حصہ، آیا کہ وہ قانونی اس کا حق ہے یا نہیں ہے، قانونی وہ وارث بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارا ملک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں پر جو بھی قانون یا آئین بنائے جاتے ہیں، لاز بنائے جاتے ہیں، وہ تمام جو ہے وہ قانون و سنت کے زیر سایہ رہ کر ہی بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ قانون و سنت کی روشنی میں یہ قانون بنایا گیا کہ جو لے پالک ہے، چونکہ پہلے نمبر پہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک منقول حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو کسی اب دوسرے کے سے منسوب بطور والدیت نہ کرے، یعنی کوئی اور والد، یعنی والد تو حقیقی والد تو کوئی اور ہے ایک بندے کا، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی اور سے منسوب کر رہا ہے کہ وہ فلاں میرا والد ہے، تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کام ہوتا الٹا ہے پاکستان میں، کیونکہ یہاں پہ ہوتا ایسا ہے کہ جب بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت بچہ تو ہوتا ہے چھوٹا، بچہ تو ہوتا ہے ناسمجھ، اور وہ جن والدین سے وہ بچہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کا بھائی ہوتا ہے، کوئی بہن ہوتی ہے، کوئی کزن ہوتا ہے اس سے، تو وہ کرتے کیا ہیں، وہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے کہ جب یہ بڑا ہو تو جناب یہ بچے کو پتہ چلے کہ ان کے والدین یہ ہیں اس کے، تو واپس نہ چلا جائے، وہ لے نہ لیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اپنا نام ہی شروع میں ہی وہاں پہ جناب کیا کرتے ہیں کہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، بے فارم ہوتا ہے، یا کوئی بھی جو ریلیٹڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جیسا کہ اسکول سرٹیفکیٹ وغیرہ، وہاں پہ اپنی ہی والدیت شو کروا دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک گناہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط کام ہے، اس پہ ویسے میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ تو بہرحال یہاں پر مختصر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا ایک قانونی طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، ایک لے پالک کو، کوئی یتیم ہو یا جو بھی ہو، کوئی اگر کسی نے اڈاپٹ کرنا ہے، کوئی بے اولاد لوگ ہوتے ہیں جو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے اگر وہ اڈاپٹ کریں گے تو وہ کوئی آئندہ پھر آنے والی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں بنتا ہے۔ اور اگر یہ سمجھا جاتا ہے یہاں پہ کہ یہ جناب یہ بچہ بڑا ہو کے کیا کہے گا، اس کو کیا لگے گا، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ضرور ایسا کرنے کا حکم دیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ ہی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، جس بات کو صرف اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے کہ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا نہیں کیا، کہ ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جناب کسی کے بچے کو اپنے نام سے منسوب کر کے، اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو اپنا نام دے دیا جائے اور پھر اس کو اپنی جائیداد میں حصہ دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے ایسا، قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری طور پہ تو یہی ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے، ویسے تو یہ غلط ہے کہ اپنے جناب جو بھائی ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ اصل جو بے اولاد ہوتا ہے اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کے والدین کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس کے کزن کی طرف، اس کے بھائیوں بہنوں کی طرف لوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بھائی بہنوں کی جب بن نہیں رہی ہوتی، جب ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی بن نہیں رہی ہوتی، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا حصہ جو ہے یہ ہمارا بھائی نہ لے جائے، ہماری بہن نہ لے جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اولاد نہیں دی ہوتی تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ جو وراثت ہے یہ ان کے بھائیوں کے، کزنز کے، یا ان کے جو وارث ہوتے ہیں، حقیقی وارث، ان کے کام آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک الگ سے بحث ہو جائے گی۔ بہرحال قانوناً آپ کو یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں مختصراً کہ جو لے پالک ہے اس کا جائیداد میں جو ہے وہ قانوناً تو وہ وارث نہیں ہوتا، وہ حصہ دار نہیں بن سکتا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وارث ہوتا ہے خود، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ اپنی وراثت میں سے، پراپرٹی میں سے 1/3 حصہ، 1/3 حصہ جو ہے اس کا وصیت کر سکتا ہے، قانوناً بھی اور اسلامی طور پر بھی۔ تو اگر تو ایسا لگتا ہے اس کو کہ جناب یہ جو ہے
بچے نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، میرا جناب اس نے تابعداری کی ہے، یا میرے ساتھ جو ہے وہ اس نے بھلا کیا ہے، تو وہ اپنی ایک تہائی جائیداد جو ہے وہ اس کو، چاہے وہ اس نے اس کے اصل والد کا نام ہی لکھوایا ہوا ہے، لیکن اس کو وصیت کے طور پر وہ لکھ کے جا سکتا ہے 1/3 حصہ کہ اس کو میرے مرنے کے بعد جو ہے اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے، یا ہبہ کے طور پر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ معاہدہ بیع ایک لکھ لیا جائے کہ جناب میں نے جناب اس کو بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے بھی منتقل ہو سکتی ہے جائیداد۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو اس طرح کا کام کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو، جس کی اللہ بھی اجازت دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک پہ بھی کلک کر لیں تاکہ جو ہے میری بھی تھوڑی سی موٹیویشن ہو جائے۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔